بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ جناب امریکہ سے جو ہے وہ بڑی گرما گرم خبریں اس وقت جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کا وفد جو ہے وہ اس وقت امریکہ گیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ہیں، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ دیگر وزراء بھی ہیں۔ اب جو امریکہ سے ایک بڑی خبر جو ہے وہ اس وقت آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے مہدی حسن صاحب کو جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے، اور یہ انٹرویو جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوا ہے، وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ۔ نہ صرف وائرل ہو رہا ہے بلکہ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے خواجہ آصف کے اوپر کہ وہ پاکستان کو کی شرمندگی کا جو ہے وہ باعث بنے ہیں۔ مہدی حسن جیسے ایک عالمی سطح کے صحافی کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہوئے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، جھوٹ بولتے رہے، مسلسل اپنے موقف کا دفاع کرتے رہے جھوٹے آرگومنٹس کے ذریعے۔ مطلب کوئی آرگومنٹ نہیں تھا ان کے پاس، اگر وہ کوئی کویشچن کر بھی رہا ہے تو نہ یہ کوئی تیاری کر کے گئے تھے، نہ ان کی کوئی کسی قسم کا کوئی بات میں کوئی وزن محسوس ہو رہا تھا، جس پہ جو ہے وہ مہدی حسن صاحب نے ان کو لتاڑ دیا پھر پورے طریقے سے۔ ایک تو یہ اہم ایک چیز تھی جو بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر۔ دوسری، آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ حالات کافی وائرل ہو رہے ہیں، تو ان حالات کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت بگڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج 27 ستمبر ہو گئی ہے، 29 ستمبر کو جو ہے وہ جناب ان کی ڈیڈ لائن ہے احتجاج کرنے کی۔ پاکستان کی پوری قیادت جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہے، اور اس کے پیچھے سے اگر یہ احتجاج ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور بھارت اس احتجاج کو جو ہے وہ اپنے ناپاک عزائم کے لیے جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو کیا مطالبات کیا ہیں ان کے، بیسیکلی وہ چاہتے کیا ہیں، یہ آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ کہ امریکہ کے اندر یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، دیگر اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کو یا پاکستان کی عوام کو اس کا کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یا یہ صرف ایک حکومتی سطح پر اور یوں کہہ لیں کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ صرف ایک سٹنٹ کھیلا جا رہا ہے، یا پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا بھی؟ یہ آپ کے ساتھ میں نے چیزیں ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے جناب آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیزیں ڈسکس کر لیں۔ آزاد کشمیر میں جناب حالات کافی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت جو ان کی تنظیم ہے، یکجہتی تنظیم جو ہے وہ احتجاج کے در پہ ہے۔ وہ لوگ کافی ایسی باتیں کر رہے ہیں، پاکستان کے مخالف بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنی حکومت کے مخالف بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ کسی بھی صورت جسٹیفائیبل نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف بات کی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کو گلہ ہو سکتا ہے، شکوہ ہو سکتا ہے، آپ ناراض ہو سکتے ہیں، یا آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، آپ کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، ہم یہ بھی بات تسلیم کرتے ہیں، لیکن ریاست کے خلاف بات کرنا یہ مناسب نہیں۔ آپ حکومت کے خلاف بات کر سکتے ہیں، حکومت کو، حکومتی شخصیات کو، کسی ایک شخصیت کو، اس کی ذات کو، اس کے کاموں کو آپ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن ریاست کو تنقید کا نشانہ بنانا اور ملک کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ نہ ہی آپ کے فائدے میں ہوگا، نہ ہی پاکستان کے فائدے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے جو بھی مطالبات ہیں آپ ان کو پیش کریں۔ اب جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، میں اس چیز میں ان کو قصوروار کہتا ہوں کہ ان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اتنے نااہل ہیں، نالائق ہیں کہ آپ کے مطلب ملک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، لوگ سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہیں، پہیہ جام ہڑتال کی کال دے رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ان سے بات چیت کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، آپ ان سے بات چیت کریں، مذاکرات کریں، ان کے مطالبات سنیں تو صحیح، وہ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ مطالبات آپ پاکستان کی قیادت کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، 29 ستمبر کو اگر تو یہ لوگ جو ہے وہ ایک بڑا احتجاج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آزاد کشمیر کی جو اس وقت کی حکومت ہے وہ الٹ جائے گی، یہ حکومت قائم نہیں رہے گی، یہ حکومت ختم کر دیں گے یہ لوگ۔ جس طرح کے حالات اللہ معاف کرے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر دیکھے ہیں، پھر سری لنکا میں دیکھے ہیں، نیپال میں دیکھے ہیں، اسی طرح کے حالات جو ہیں وہ جناب آپ آزاد کشمیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر بر وقت کارروائی نہ کی گئی تو اس چیز کو لازمی طور پر جو ہے وہ نہ صرف روکا جانا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ
اقدامات ہونے چاہیے کہ یہ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں ان کی بات سنی جانی چاہیے. کم از کم آپ ان کو مارجن دیں, آپ ان کی بات سنیں. اتنا سخت رویہ اپنا لینا اور اتنی سخت باتیں کرنا کہ پہیہ جام ہڑتال ہوگی یہ ہوگا, یہ کسی کے بھی حق میں مناسب نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے جناب مہدی حسن کو انٹرویو دیا ہے, بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہوا ہے. مہدی حسن نے کیا لتاڑا ہے خواجہ صاحب کو, یقین مانیں خواجہ صاحب کا ایک دیسی اور روایتی انداز ہے, وہ جو اکثر گاؤں میں ہوتا ہے ہمارے, ایک روایتی انداز گاؤں کے لوگوں کا, وہ انداز ہے, اور اسی انداز میں وہ انگریزی بولتے ہیں. اور انگریزی بھی کوئی ان کی بڑی خاص نہیں ہے, مطلب بیسک سی انگریزی جو ہے وہ بولتے ہیں کر کے. مہدی حسن صاحب نے جناب امنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے وہ خواجہ صاحب کے سامنے پڑھ دی, اور خواجہ صاحب جو ہیں ان کے پاؤں پھول گئے, ہاتھ بھی پھول گئے, سب کچھ پھول گیا ان کا. مہدی حسن نے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں, قید ہیں, ان کی پارٹی کو آپ لوگ جو ہیں وہ بین کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ صرف آپ پارٹی کو بین کر رہے ہیں, اس کے اوپر پابندیاں بھی لگا رہے ہیں. کس قانون کے تحت آپ کر رہے ہیں یا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے کہا جی میں بھی 6 ماہ کے لیے جو ہے وہ جیل میں رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو مہدی حسن آگے سے سیدھا ہو گیا, اس نے کہا جی آپ 6 مہینے کے لیے جیل میں رہے ہیں, مطلب آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, تو آپ اب دوسروں کے ساتھ بھی ناانصافی کہیں گے. جس پہ خواجہ صاحب نے کہا جی یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے, یعنی کہ یہ عدلے کا بدلہ نہیں ہے یہ, اگر تو لیکن ایسا ہی ہے, ویئر اٹ از انہوں نے یہ لفظ بولا, ویئر اٹ از دس از. تو یہ انہوں نے کہا کہ جناب لیکن جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت میں تھے تو اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ یہ انجسٹس نہیں ہے, یہ جسٹس ہے کہ میں نے مطلب کرپشن کے الزام میں ان لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا ہوا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ مہدی حسن جو ہے وہ پھر ایک امنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ لے آیا, جس میں اس نے کہا کہ یہ رپورٹ ہے جو یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ آپ لوگ غیر قانونی طریقے سے عدلیہ کو دبا رہے ہیں, عدلیہ پہ پریشر بڑھا رہے ہیں, اور تحریک انصاف کے مقدمات جو ہیں ان کو غیر قانونی طریقے سے چلایا جا رہا ہے, یا ان کو یوں کہہ لیں کہ آپ مطلب ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. جس پہ خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ ان کی رائے ہے, خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ ان کی رائے ہے. اب مہدی حسن نے آگے سے کہا کہ اچھا ان کی رائے یہ ہے کہ آپ غیر قانونی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس پہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ پھر سیدھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. تو یہ انٹرویو جو ہے یہ بھی میں نے کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. آپ لوگ اگر یہ پورا انٹرویو دیکھیں جا کے, یقین مانیں کہ یہ انٹرویو جو ہے وہ پاکستان کی جس طرح سے ٹرمپ نے پذیرائی کی ہے بھارت کو ہرانے میں, یا جس طرح ملاقات کے بعد ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جو ہمارے دو ملک کے بڑے ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد پاکستان کی جو پذیرائی ہوئی ہے, اس طرح کے انٹرویوز سے وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. انہوں نے مٹی پھیر دی ہے اس ساری محنت کے اوپر. کیا ضرورت ہے آپ کو, اگر آپ کی تیاری نہیں ہے, آپ نہیں بول سکتے, تو مہدی حسن جیسے صحافی کے سامنے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے سامنے تو بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں. آپ کیا چیز تھے؟ کیا آپ خود کو بڑی توپ چیز سمجھ رہے تھے, یا آپ بڑے کوئی انٹلیکچوئل تھے جو آپ اس کے سامنے بیٹھ کے تو جناب وہاں پہ بات کر رہے ہیں اور ملکی سیاسی حالات کے اوپر اور سیاسی قیدیوں کے اوپر آپ تجزیہ دے رہے ہیں؟ یہ خیال کرنا چاہیے تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.